بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اعظام اور ناظرین کرام، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ آج کوئی اور گیا، کل کوئی اور جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری اور آپ کی بھی باری آئے گی۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی 3 دسمبر کی بات ہے۔ رات کے وقت تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا اور اپنے موبائل فون کو آن کیا کہ ذرا میسج دیکھ لیتا ہوں، تو ایک میسج جو سوشل میڈیا پر 4 جانب سے گردش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر پڑھ کر غم میں ڈوب گیا اور عجیب کیفیت ہوئی، چونکہ ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق صاحب سے میں واقف تھا، مختلف مجلسوں میں، مختلف جگہوں پہ، اور خود ہم نے اپنے گھر پر بھی ان سے ملاقات کی، ان کا آنا ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق صاحب ادھر چند مہینے سے بیمار تھے، اور پھر بیماری کی حالت میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، موت کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ ضلع ویشالی کے ایک گاؤں بھیرو پور کے رہنے والے تھے، اور فی الحال حاجی پور کے ویمنس کالج میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے ذمہ داری نبھا رہے تھے، اور اس کالج کے آپ پروفیسر تھے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب پر بہت سارے مضامین آئیں گے، اور خاص طور سے 2 اشخاص کے بارے میں، بلکہ 2 عظیم شخصیتوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ جب مضمون لکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے مختلف گوشے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک تو ہمارے عم محترم چچا مکرم مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی دامت برکاتہم، اور ایک مشہور صاحب قلم، مشہور ادیب جناب انوار الحسن وسطوی صاحب۔ یہ دونوں حضرات ضرور مضمون لکھیں گے، مجھے کامل یقین ہے۔ ان دونوں حضرات کے مضامین پڑھنے کے لائق ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ہمارے لیے واضح کریں گے، کھولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے چونکہ ایک تعلق تھا، ایک لگاؤ تھا، ملاقاتیں تھیں، اس مناسبت سے میں نے ارادہ کیا اور چاہا کہ ہمیں جو ان کی وفات سے ایک تکلیف محسوس ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے بھی جو حادثہ ہوا ہے، یہ ان کے گھر کا حادثہ نہیں بلکہ یہ ہمارے گھر کا بھی حادثہ ہے۔ اس ضمن میں میں نے چاہا کہ چند باتیں تعزیت کے طور پر پیش کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق صاحب کا شمار صوبہ بہار کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی ہمیشہ گہرا شغف رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ مدرس تھے، بلکہ مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف بھی تھے، اچھے قلمکار بھی تھے۔ جرائد و رسائل اور اردو اخبارات میں مسلسل آپ چھپتے تھے، آپ کے مضامین کثرت سے شائع ہوتے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ صوبہ بہار کے ضلع ویشالی کی ان نمایاں شخصیتوں میں آپ کا نام ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت کام کیا اور پیش رہے، تو یہ کوئی غلط اور بیجا بات نہیں ہوگی بلکہ بالکل بجا بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ انجمن ترقی اردو ویشالی سے آپ منسلک تھے۔ انجمن کے مختلف سیمینار ہوئے ہیں، ان سیمینار کے مقالات کو آپ نے کتابی شکل دیا۔ انہی سیمیناروں میں ایک سیمینار مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی دامت برکاتہم کی شخصیت پر بھی ہوا تھا، جب آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سیمینار میں جو مقالات پڑھے گئے، ان مقالات کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے مقالات لکھے تھے، ان مقالات کو آپ نے جمع کیا، یعنی ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق صاحب نے جمع کیا، اور وہ کتاب منظر عام پر آئی جو انتہائی مقبول ہوئی۔ کتاب کا نام ہے مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی شخصیت اور خدمات،
یہ ڈاکٹر صاحب کی مرتب کتاب ہے، انتہائی مقبول کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کے مضامین اور دیگر کتابیں ہیں جس سے آپ یقیناً واقف ہوں گے اور جانیں گے۔ تیسری بات ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کی وفات سے اردو ادب کا نقصان ہوا ہے، خاص طور سے سرزمین ویشالی میں جو اردو کو بڑھانے میں، فروغ دینے میں، اس کی ترویج و اشاعت میں جو حضرات سرگرم تھے ان میں ایک نام ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ آپ کے جانے سے ایک خلا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرزمین ویشالی کو، بلکہ کہا جائے کہ سرزمین ویشالی نہیں پورے بہار اور اس سے بڑھ کر آگے دنیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے۔ چوتھی بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے دوست و احباب، متعلقین، اہل تعلق سے تعزیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب سے، جناب انوار الحسن وستوی صاحب سے، جناب مصباح الدین صاحب اور دیگر حضرات جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں یا فی الحال ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان تمام افراد سے اور ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، اور ہم یہی کہیں گے کہ آپ حضرات کے غم میں یہ کہنے والا، بولنے والا، گفتگو کرنے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مشتاق احمد مشتاق صاحب کے سیئات پر پردہ ڈال دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے، ان کے ساتھ اللہ مغفرت کا معاملہ فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، اور جو پسماندگان ہیں ان کے پیچھے جو حضرات رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل دے، صحت و تندرستی سے رکھے، عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔